बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप खैर वफ़ियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं हूं इब्राहिम भुट्टा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। सबसे पहले तो हम लॉकडाउन के हवाले से बात करते हैं कि जो स्मॉग की मौजूदा सूरत हाल है, लाहौर और मुल्तान में हफ्ते में 3 रोज़ मुकम्मल लॉकडाउन। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने लाहौर और मुल्तान में हेल्थ एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। उनका कहना था कि लाहौर और मुल्तान में अगले जुम्मा, हफ्ता और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन हो सकता है। बुध तक ट्रैफिक और AQI की सूरत हाल देख कर फैसला किया जाएगा। मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा ने मार्च में ही स्मॉग का 10 साला मंसूबा बनाया था। स्मॉग पर जुडिशल कमीशन भी बनाया हुआ है। मौसमी तब्दीली का एक ऐसा हवाई आलूदगी भी है। आज और कल अदालत में समाअत भी थी। खुद भी चाहती हूँ कि जज साहब को जाकर ब्रीफिंग दूँ। मरियम औरंगज़ेब साहिबा का कहना था कि हमें हर तरफ से तजावीज़ आ रही हैं। WWF ने भी वज़ीर आला पंजाब को ख़त लिखा है। मरियम नवाज़ साहिबा ने स्मॉग की 10 साला पॉलिसी लॉन्च कर दी है। पंजाब में पहली बार किसानों को 1000 सुपर सीडर दिए हैं। पंजाब सुपर सीडर को किराए पर भी हासिल कर रहे हैं। फसलों की बकायात के जलाओ से बचने के लिए सुपर सीडर दिए हैं। उनका मज़ीद कहना था कि अब कैमरा मॉनिटरिंग हम खुद का देख रहे हैं। हमने 800 से ज़ायद भट्ठे मस्मार किए हैं। भट्ठों को झाक देख कर तब्दील करके चलवाए हैं। स्मॉग वाला मसला ना अगले माह ख़त्म होगा ना अगले साल। स्मॉग एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने कहा कि हमने मुतलका महकमों को 3-3 माह के टारगेट दिए हैं। खुदारा मीडिया पर भी टेक्नोलॉजी को स्मॉग के कंट्रोल के लिए इस्तेमाल करें। मैंने इस सेक्टर में 11-12 साल काम किया है। मैंने कभी नहीं कहा कि एक्सपर्ट हूँ। स्मॉग की रोकथाम वाला काम हम सब ने मिलकर करना है। लाहौर और मुल्तान में हेल्थ एमरजेंसी डिक्लेयर करते हुए कहा कि इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। लाहौर और मुल्तान में कंस्ट्रक्शन साइट्स पर भी हर तरह की पाबंदी लगाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि डे टू कैश लाहौर के नाम से कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं। स्कूलों को भी मज़ीद बंद करने का प्लान बन रहा है। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी को ऑनलाइन किया जा रहा है। स्कूलों की छुट्टियों को दोबारा रिव्यू किया जाएगा। स्मॉग मौत का सबब बन सकती है। मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने मज़ीद कहा कि रेस्टोरेंट को 4 बजे डाइन इन की इजाज़त होगी, जबकि 8 बजे तक टेक ओवे जारी रहेगा। लाहौर और मुल्तान में अगले जुम्मा, हफ्ता और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन हो सकता है। बुध तक ट्रैफिक और AQI की सूरत हाल देख कर फैसला किया जाएगा। उसके बाद PTI के रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब का कहना था कि कल तोशाखाना केस हाई कोर्ट से उड़ गया है। नायब वकील ने इतराफ़ किया कि बानी PTI को हक दिफा से महरूम किया गया है। नायब वकील ने माना कि सरकारी गवाह पर वकला सफाई को जरा का मौका नहीं दिया गया। जिस तरह तोशाखाना केस उड़ा, इसी तरह ये 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस भी उड़ेगा। PTI के एहतजाज से मुतालिक सवाल पर अली मोहम्मद खान साहब का कहना था कि एहतजाज के लिए इस्लामाबाद में जगह का तयन लीडरशिप करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल दे रखी है। उसके अलावा आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के ख़िलाफ़ दरख्वास्त आइनी बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई। तफसीलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच ने आर्मी चीफ साहब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के ख़िलाफ़ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी, जिस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की सरबराही में 7 रुकनी आइनी बेंच 20 नवंबर को समाअत करेगा।
آرمی چیف صاحب کی مدت ملازمت میں توسیع کے خلاف درخواست محمود اختر نقوی نے دائر کر رکھی ہے۔ وفاقی کابینہ نے سروسز چیفز کی مدت ملازمت 5 سال کرنے کی منظوری دی تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں آرمی ایکٹ میں ترمیم کا بل پارلیمنٹ میں پیش کرنے کی بھی منظوری دی گئی تھی، جس کے ذریعے تمام سروسز چیفز کی مدت بڑھا کر 5 سال کرنے کی منظوری دے دی۔ قومی اسمبلی اور سینٹ سے بھی سروسز چیفز کی مدت ملازمت میں اضافے کا بل کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا تھا۔ اس کے بعد ایک اور نیوز شامل کرتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب نے مارگلہ ڈائیلاگ 2024 کی خصوصی تقریب سے خطاب کیا۔ مارگلہ ڈائیلاگ 2024 کی خصوصی تقریب کا اہتمام اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسٹی کی جانب سے کیا گیا۔ آرمی چیف صاحب نے امن اور استحکام میں پاکستان کا کردار کے موضوع پر گفتگو کی اور علاقائی ہم آہنگی اور بین الاقوامی امن کو آگے بڑھانے میں نمایاں کامیابیوں پر روشنی ڈالی۔ آرمی چیف صاحب نے کہا کہ حالیہ برسوں میں دنیا کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے، جن میں غلط اور گمراہ کن معلومات کا تیزی سے پھیلاؤ ایک عام چیلنج ہے۔ دنیا میں کئی تبدیلیوں کی پیش نظر غیر ریاستی عناصر کا اثر و رسوخ بڑھ جانا بھی ایک عام چیلنج ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی سطح پر معیشت، افواج اور ٹیکنالوجی میں بے انتہا تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ پرتشدد غیر ریاستی عناصر اور ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی عالمی سطح پر ایک بڑا چیلنج ہے۔ آرمی چیف صاحب نے کہا کہ ٹیکنالوجی نے جہاں معلومات کے پھیلاؤ میں عام کردار ادا کیا ہے، وہاں گمراہ کن اور غلط معلومات کا پھیلاؤ ایک عام چیلنج ہے۔ جامع قوانین اور قواعد و ضوابط کے بغیر غلط اور گمراہ کن معلومات اور نفرت انگیز بیانات سیاسی اور سماجی ڈھانچے کو غیر مستحکم کرتے رہیں گے۔ آرمی چیف صاحب کا کہنا تھا کہ قواعد و ضوابط کے بغیر آزادی اظہار رائے تمام معاشروں میں اخلاقی قدروں کی تنزلی کا باعث بن رہی ہے۔ عالمی سطح پر مذہبی، فرقہ وارانہ اور نسلی بنیادوں پر عدم مساوات، عدم برداشت اور تقسیم بڑھ رہی ہے۔ ہمارے مشترکہ مقاصد میں موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنا، دہشت گردی کے خلاف جنگ اور عالمی صحت کی فراہمی جیسے عام چیلنج شامل ہیں۔ آرمی چیف صاحب نے کہا کہ پاکستان دنیا اور خطے میں امن اور استحکام کے لیے اپنا اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ دہشت گردی عالمی سطح پر تمام انسانیت کے لیے ایک مشترکہ چیلنج ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمارا عزم غیر متزلزل ہے۔ آرمی چیف صاحب نے بتایا کہ ہماری مغربی سرحدوں کو محفوظ بنانے کے لیے ایک جامع بارڈر مینجمنٹ رجیم کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ فتنہ الخوارج دنیا کے تمام دہشت گرد تنظیموں اور پراکس کی جگہ بن چکی ہے۔ پاکستان اور افغان عبوری حکومت سے توقع کرتا ہے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف افغان سرزمین کا استعمال نہیں ہونے دیں گے اور اس حوالے سے سخت اقدامات کریں گے۔ وژن عزم استحکام نیشنل ایکشن پلان کا ایک عام جزو ہے، جس کا مقصد دہشت گردی اور انتہا پسندی کا خاتمہ ہے۔ آرمی چیف صاحب نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ غزہ اور لبنان میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ پاکستان نے غزہ اور لبنان کو انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر متعدد بار امداد روانہ کی۔ پاکستان نے ہمیشہ ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام پر زور دیا ہے۔ ہم کسی عالمی تنازع کا حصہ نہیں بنیں گے، مگر دنیا میں امن و استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ آرمی چیف صاحب نے کہا کہ عالمی امن کی خاطر 2,35,000 پاکستانی اقوام متحدہ کے امن مشن میں اپنا کردار ادا کر چکے ہیں۔ اقوام متحدہ امن مشن میں 181 پاکستانیوں نے عالمی امن کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ پاکستان 24 کروڑ عوام کا ملک ہے، جس کی لگ بھگ 63% آبادی 30 سال سے کم ہے۔ آرمی چیف صاحب کا کہنا تھا کہ پاکستان بے پناہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔
پاکستان دنیا میں زراعت کی پیداوار کے حوالے سے ایک بڑا ملک بن کر ابھرا ہے۔ پاکستان میں نادر معدنیات کے بڑے ذخائر موجود ہیں۔ پاکستان فری لانسنگ کی مد میں عالمی سطح پر ایک عام ملک ہے۔ پاکستان ان تمام ذخائر، منفرد جغرافیائی مقام اور سمندری بندرگاہ کی وجہ سے یورپ، سنٹرل ایشیا اور مڈل ایسٹ میں تجارت کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستان خطے اور عالمی امن کے لیے اپنا مثبت کردار ہمیشہ ادا کرتا رہے گا۔ اس کے بعد ایک اور نیوز شامل کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی اہلیہ بشریٰ بی بی صاحبہ نے کہا ہے کہ میرا سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ عمران خان صاحب کا پیغام ہے کہ 24 نومبر کو پوری تیاری کے ساتھ نکلنا ہے۔ کل پشاور میں ایک اجلاس ہوا جس میں پاکستان تحریک انصاف کے تمام ایم پی ایز ادھر شامل ہوئے، تو اس اجلاس سے بشریٰ بی بی صاحبہ نے ڈائریکٹ خطاب کیا ہے۔ تو اس خطاب میں انہوں نے کہا کہ میرا سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ عمران خان صاحب کا پیغام کہ 24 نومبر کو پوری تیاری کے ساتھ نکلنا ہے۔ پشاور میں پاکستان تحریک انصاف کے اجلاس میں اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ میرا سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں، میں صرف عمران خان صاحب کا پیغام پہنچانے کے لیے آج آئی ہوں۔ بشریٰ بی بی صاحبہ نے کہا کہ عمران خان صاحب کا سیاسی پیغام ورکرز تک پہنچانا مشکل ہے۔ عمران خان صاحب کا پیغام ہے کہ 24 نومبر کو پوری تیاری کے ساتھ نکلنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خدشہ ہے کہ 24 نومبر سے پہلے مجھے گرفتار کیا جائے گا۔ میں نے پارٹی کی قیادت نہیں کرنی، پارٹی لیڈر عمران خان ہیں۔ اس کے علاوہ مصنوعی بارش کے حوالے سے خبر شامل کرتے ہیں کہ راولپنڈی، اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی جاری۔ مصنوعی بارش کی مقامی ٹیکنالوجی کا کامیاب تجربہ کیا گیا ہے۔ جہلم، چکوال، تلہ گنگ، گجر خان میں سیڈ کلاؤڈنگ کے نتیجے میں بارش۔ محکمہ موسمیات نے تصدیق کر دی۔ دوپہر 2 بجے کلاؤڈ سیڈنگ کی گئی تھی۔ جہلم اور گجر خان چند گھنٹوں بعد بارش ہوئی۔ کلاؤڈ سیڈنگ کے اثرات لاہور پر بھی بارش کی صورت برآمد ہونے کا قوی امکان۔ مصنوعی بارش سے سموگ میں کمی لانے میں بڑی مدد ملے گی۔ تو اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔